لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سامعین محترم، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہونے کے لحاظ سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح نسب اور حسب کے لحاظ سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کفار سے کچھ باتیں سنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے حسب اور نسب کے لحاظ سے اعلیٰ نہیں ہیں، افضل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بتائی کہ کفار آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہوئے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا۔ ثم جعلنی فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، فرمایا پھر اللہ رب العزت نے دو گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا۔ اور پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر اللہ رب العزت نے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ اور پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ رب العزت نے ان بہترین مخلوق میں سے گھروں کو چنا تو مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ فرمایا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں نسب اور حسب کے لحاظ سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں اور گھر کے لحاظ سے بھی تم سب سے اعلیٰ اور افضل۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے منتخب فرمایا۔ فرمایا میں قبائل کے لحاظ سے بھی تم سب سے افضل اور اعلیٰ۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے دشمن کے دل میں ایک ماہ کی مسافت پر وہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ایک ماہ کی مسافت دور ہوتا ہے، اس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رعب بیٹھ جاتا ہے، اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو وہ شکست کھا جاتا ہے۔ دوسری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا ہے، اور میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں پر نماز ادا کر لے تو اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول کرے گا۔ اور یہ بھی نعمت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف مجھے عطا فرمائی ہے، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ تیسری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے یہ حلال نہیں کی گئی تھی۔ میں وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑی شفاعت عطا فرمائی ہے۔ پانچویں چیز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور نبی کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حسب و نسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔